السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام ہی حضرات کو خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، پرامن رکھے۔ میرے دوستو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہمارا مسلمان بھائی جبکہ وہ ایک اللہ پر یقین رکھنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا، جو اس بات کا رٹا لگائے رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہمارا مسلمان بھائی جب اس کو کچھ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں کو وہ دکھاتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہم سیدھے اٹھتے ہیں اور یہ کاہنوں اور نجومیوں اور جانتا لوگ اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم ان سے جادو کے ذریعے سے پوشیدہ باتوں کو، راز کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مجھے توکل سمجھ میں نہیں آیا، مجھے یہ بھروسہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا، ان باتوں کی گہرائی تک جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جادو کسے کہا جاتا ہے؟ کیا جادو ہوتا ہے؟ جی ہاں میرے دوستو، جادو ہوتا ہے، اور جادو کو علماء کرام نے حرام کہا ہے کہ بھائی جادو سیکھنا اور سکھانا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی حد تک۔ اور اگر وہ جادو جو کہ حرام ہو اور اس حرام جادو سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، دونوں اعتبار سے اس کو سیکھنا اور سکھانا ناجائز ہے۔ ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے اور ہم اس کو کسی کو سکھا بھی نہیں سکتے اور کسی پر جادو کر بھی نہیں سکتے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں اٹھا چھوٹا نہیں کہ اپنے جو ہے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جن کے عقیدے خراب ہے، جن کے عقیدے باطل ہے، جو اپنی زندگی بیکار زندگیوں کے اندر گزار رہے ہیں، ایسے پاکھنڈی لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور ان کے پاس 10-10 ہزار، 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ روپے ان کو دے کر آتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی وقعت نہیں، جن کو شریعت کا علم نہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول کا علم نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس جا کر ہم پیسے اڑا کر آ جاتے ہیں، اور ہم اپنی بچی پر یا اپنے بیٹے پر یا خود پر جو جادو ہوا ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ ارے کب تک جہالت میں زندگی گزاریں گے؟ ارے کب قرآن و حدیث کا علم ہم سمجھیں گے؟ ارے کب اللہ اور اس کے رسول کو پہچانیں گے؟ ارے آج نہیں پہچانیں گے تو کب پہچانیں گے؟ میرے دوستو، بہت ضروری ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جادو کا توڑ اللہ نے بیان نہیں کیا، ضرور بیان کیا ہے۔ آپ قرآن تو پڑھیے، آپ علماء کرام کے ربط میں تو رہیے، آپ علماء کرام کے پاس جائیے تو صحیح۔ ہم ان جانتا لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا حد تو یہاں تک ہو گئی ہے، جانتا لوگ، جھاڑ پھونک والے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، کسی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تو ایسے نالائق اور خبیث لوگوں کے پاس اور ایسے بیوقوف بنانے والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جس کو اللہ کے الف کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کے ہم اپنی روحانی امراض کا، روحانی بیماریوں کا جا کر علاج کراتے ہیں، جس کو الف کا، اللہ کے الف کا بھی جو ہے پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر ہم جو ہے جادو کا اور جنات کا اور بھوت پریت کا اور دیگر چیزوں کا اپنے جو ہے ہم علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، یہی جو پیسہ ہم یہ پاکھنڈی لوگوں پر اور دیگر یہ جو جانتا لوگ اور جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ارے یہی پیسہ اگر ہم اللہ کے گھر میں دے دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس پیسے کو اللہ کے گھر میں دینے کی برکت سے آپ کی اس روحانی بیماری کو دور فرما دے۔
بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب میرے دوستو، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جادو ہوتا ہے؟ میں آپ کو ابھی اس سے پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہاں جادو ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھے کہ جادو کا توڑ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان جانتا نجومیوں کاہنوں کے پاس بیان نہیں کیا ہے، اور ان کاہنوں کو اگر معلوم بھی ہو تو بھی ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ اس نے اس پر جادو کر دیا، اس نے اس کو ایسا کر دیا، اس نے بھلا وہ کر دیا ڈمکا۔ یہ تو غیب کی باتیں ہو گئی ہے میرے بھائیوں، کہ وہ اللہ ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ آپ کو غیب کی باتیں بتانے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر وہ بتا بھی رہا ہے تو بھی ہم کو جو ہے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارے گھروں کے اندر نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، ہماری گھروں کی بہنوں کو دیکھ لیجئے، ہماری گھروں کی مستورات کو دیکھ لیجئے کہ آج کل وہ اسی چیز کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ساس اپنی بہو پر جادو کا الزام لگاتی ہے، بہو اپنی ساس پر جادو کا الزام لگاتی ہے۔ گھر پر ایک دوسرے کے اندر اگر مجھے ذرا سی بیماری کیا ہو گئی، اس نے جادو کری ہوں گی میرے آنکھ پر، اس نے ایسی کی ہوگی، تو میرے دوستو ایسے سارے اپنے جو ہے لپھنٹر چیزوں کے اندر لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا علم حاصل کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ یہ جو ذہنوں کے اندر فطور بھرے ہوئے ہیں، فتنوں کا جو اپنے جو ہے دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس نے جادو کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ ہمارے لوگ فال بھی نکالتے ہیں، جس کو اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا طیرۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں فال نکالنا جائز نہیں ہے۔ بدفالی جس کو کہا جاتا ہے، اور جاتے بھی کس کے ہم وہ پرانی بڈھیوں کے پاس، وہ فال نکالتی، وہ ایسا کرتی، وہ ویسا کرتی، اس نے فلانا کر دیا، اس نے ڈھمکا کر دیا۔ ارے کیا لگا کے رکھے میرے دوستو؟ ارے زندگی کے اندر ہمارا جو زمانہ ہے ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر آپ نے جو ہے 100 سال اور 200 سال پرانے زمانے کے اندر جی رہے ہیں آج بھی۔ ارے بڑھنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کا زمانہ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے، پڑھائی کا زمانہ ہے۔ میرے دوستو علم حاصل کرو، ایسے فتنوں کے اندر مبتلا ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت میں جادو ہوتا ہے۔ جی ہاں جادو ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، ہار دلانے کے لیے اپنے جادوگروں کو جو ہے جادو پیش کرنے کے لیے کہا، لیکن اللہ کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اتنا بڑا معجزہ کر دکھایا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر فیل ہو گئے۔ ایک دلیل تو یہ ہے جو کہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے۔ وہ آپ سورہ فلق آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اسی کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عورتوں نے جادو کر دیا تھا، جس کو محدثین نے لبید کی بیٹیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ لبید کی بیٹیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کا توڑ بتایا، اس جادو کو کس طریقے سے نکالنا ہے وہ ساری چیزیں بتایا۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا جادو فیمس تھا، جیسے ہمارے زمانے کے اندر اپنے جو ہے کلکتہ کے لوگوں کا جادو فیمس ہے، بنگالیوں کا جادو فیمس ہے۔ بنگالی پر سے ایک بات ذہن کے اندر آ گئی، آپ کو بتاتا ہوں چلو۔ حضرت شیخ یونس جون پوری ہندوستان کے سب سے بڑے محدث جو کہ انتقال کر چکے ہیں علیہ الرحمت والرضوان، حضرت شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ ایک بنگالی لڑکے نے
آپ کی آواز پر جادو کر دیا تھا، آپ کی آواز جو ہے نکل نہیں رہی تھی۔ تو میرے دوستو یہ سارے دلائل ہے جو کہ آپ کو قرآن و حدیث سے میں نے بتائے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان پاکھنڈی اور ان بیوقوف بنانے والے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو کے اندر جادو کا کیا توڑ ہے، جادو کا توڑ قرآن و حدیث کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، ہمیں جادو کے توڑ کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی ہے، ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ ہم کو جادو پر، کیا جادو ہوتا ہے، اس پر بنانے کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت لگی، اس لیے جادو حقیقت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ پورے کے پورے ویڈیو کے اندر دیکھ چکے ہو، تو اس لیے مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو، اسے لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔